انفو وائر آفیشیل کے ناظرین کو سلام۔ آج ہم آپ کو 14ویں صدی کے ایک مسافر کی ناقابل یقین مہم جوئی کے سفر پر لے جا رہے ہیں، جس نے ایک ایسے وقت میں دنیا کے وسیع خطوں کی سیر کی جب اس طرح کے طویل سفر کو مہم جوئی اور حیرت انگیز ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، 14ویں صدی میں دنیا بھر کی سیر ایک ناقابل یقین کارنامہ تھا، اور ایک شخص جس نے یہ کارنامہ انجام دیا وہ ابن بطوطہ تھا، جو ایک مراکشی اسکالر اور ایکسپلورر تھا۔ ابن بطوطہ 1304 میں تنگیر مراکش میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا تعلق قانونی علماء کے ایک خاندان سے تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم مراکش میں ہی حاصل کی۔ ناظرین، 1325 میں 21 سال کی عمر میں انہوں نے مکہ مکرمہ کی زیارت کی۔ ابن بطوطہ کا ابتدائی سفر مکہ کا حج تھا۔ حج مکمل کرنے کے بعد اس نے گھر واپس آنے کی بجائے افریقہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ دوستو، پورے افریقہ میں گھومنے کے بعد ابن بطوطہ 1352 کے لگ بھگ مالی پہنچا۔ منسا موسیٰ اس وقت مالی کا حکمران تھا، جو کہ اپنی بے پناہ اور ناقابل یقین دولت کے لیے مشہور تھا۔ ناظرین، منسا موسیٰ کو تاریخ کے امیر ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی سلطنت سونے اور دیگر قیمتی وسائل سے مالا مال تھی۔ منسا موسیٰ ایک سخی، متقی اور دیندار حکمران تھا۔ مالی کے سارے شہروں میں دولت کی ریل پیل تھی۔ ٹمبکٹو اس وقت تجارت، تعلیم اور ثقافت کا ایک ابھرتا ہوا مرکز تھا۔ ابن بطوطہ نے مصر، شام اور فارس سمیت مشرقی وسطیٰ کی سیر کی۔ اس نے قانونی مسیر سے لے کر سفارت کار تک مختلف جگہ خدمات انجام دی۔ ناظرین، ابن بطوطہ مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے سفر کے دوران 1333 میں دہلی، ہندوستان پہنچا۔ اس نے کئی سال ہندوستان میں گزارے اور دہلی، مالابار کوسٹ اور جنوبی علاقوں کا دورہ کیا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ جب ہندوستان پر سلطان محمد بن تغلق کی حکومت تھی۔ سلطان محمد بن تغلق نے دارالحکومت کو دہلی سے 200 کلومیٹر دور منتقل کر دیا، لیکن پھر اسے دوبارہ دہلی منتقل ہی کرنا پڑا۔ ابن بطوطہ کی گھومنے پھرنے کی خواہش نے اسے مالدیپ، انڈونیشیا اور ملیشیا تک سفر کروایا۔ مالدیپ کے حکمران سلطان محمد العادل نے ابن بطوطہ کو قاضی کے طور پر مقرر کیا۔ دوستو، غیر ملکی سرزمین میں قاضی کے طور پر ان کی تقرری ایک اہم اعزاز تھا، اور مقامی حکمران کی طرف سے ان پر کیے گئے احترام اور اعتماد کا ثبوت تھا۔ ناظرین، ابن بطوطہ نے مالدیپ کے لوگوں کی منفرد ثقافت اور طرز زندگی اور جزائر کی قدرتی خوبصورتی کو بیان کیا۔ دوستو، ابن بطوطہ کا ناقابل یقین سفر اسے چین لے گیا۔ چین میں یوآن خاندان کی حکمرانی تھی، اور قبلائی خان اس وقت اس سلطنت کا شہنشاہ تھا۔ ابن بطوطہ نے قبلائی خان کو ایک طاقتور اور کرشماتی حکمران قرار دیا۔ ایشیا کے کئی سالوں کے سفر کے دوران اس نے بحر ہند کو پار کرتے ہوئے افریقہ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، یہاں جو چیز ابن بطوطہ کو اپنے زمانے کے دوسرے مسافروں سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا سفر کو بعید بینی سے دستاویزی کرنا ہے۔ ابن بطوطہ کی میراث تاریخ کے عظیم ترین مسافروں میں سے ایک کے طور پر زندہ ہے۔ علم کی پیاس اور تلاش کا جذبہ ہمیں نہ صرف نئی جگہوں کا دریافت کرنے بلکہ مختلف ثقافتوں کی دولت سے بھی مالا مال کر سکتا ہے۔ دوستو، تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ابن بطوطہ کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔
اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو وائر آفیشیل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔